هذا نظام الحکومہ لازم ان یوافق به۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، رہتا مکے میں ہوں، میں نے شوال میں عمرہ کیا ہے، تو اب تو خود بخود آپ کا تمتع ہو گیا نا کہ شوال میں آپ نے عمرہ کر لیا، اب آپ حج کرو گے، وہ تو تمتع خود بخود ہو گیا۔ لیکن حنفی مسلک میں یہ ہے کہ آپ کو عمرہ نہیں کرنا تھا، دم پڑ جائے گی، یعنی دم جبر۔ لیکن بہرحال انشاءاللہ آپ کا حج تمتع ہوگا، آپ بکری دیں گے۔ حرم میں مینا کی طرف جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد مبارک ہے۔ جب آپ مروہ سے نکلے نا، وہاں باقاعدہ لائبریری بنی ہوئی ہے، وہ مولد ہے جہاں حضور پیدا ہوئے۔ کہتا ہے کہ جب کنکریاں مارنے جائیں گے تو شیطان ہوتا ہے، ملنا ہے آپ نے، شیطان تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، وہاں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا بھائی حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا اس دن سے زیادہ ذلیل میں نے شیطان کو نہیں دیکھا کہ سر میں مٹی ڈال کے پیٹ رہا ہے، رو رہا ہے کہ یا اللہ میں نے سارا سال گمراہ کیا، تیرے بندے پاک ہو گیا، مجھے کنکریاں بھی مار رہے ہیں۔ وہ ہوتا ہے تو مار کھاتا ہے نا۔ عصر کے بعد کوئی سجدہ نہ کریں۔ پاکستان جانے کے بعد اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، پاکستان میں کون سی جگہ ہے جہاں علماء نہیں ہیں، بہرحال پوچھنا ہو تو ٹیلی فون سے۔ ہماری پاکستان واپسی جدے سے ہے، لیکن حکومت ہمیں مدینہ پاک سے واپس سیدھا جدہ ایئرپورٹ لے جائے گی، ہم عمرہ نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، کوئی دم نہیں، کیونکہ آپ مدینے سے جدے جا رہے ہیں، مکے آئے تو دم ہے نا۔ مسئلہ سمجھا بھی کرو نا۔ بہرحال سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ، سب کا طریقہ یہ ایک ہی ہے۔ حنفی مسلک میں 2 رکعت اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور دوسرا جب بیٹھیں گے تو پھر درود بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے۔ جوتے پہن کے طواف جائز ہے، بالکل جائز ہے، شرط یہ ہے کہ جوتے پاک ہوں۔ کیا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، ہاں بالکل، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے تو انشاءاللہ اللہ اس کو جنت دیں گے۔ بہرحال مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، کسی آدمی پہ سحر تھا۔ بہرحال سحر کا علاج بھی قرآن میں موجود ہے۔ سورۃ البقرہ سارے گھر والے بیٹھ کے پڑھو، ایک بڑا برتن ہو پانی کا، اس پہ دم کرتے جاؤ، پھر جس پہ سحر ہے اس پہ پانی ڈالو، سارے گھر پہ پانی ڈالو، سب بندوں پہ ڈالو، 5-6 دن پڑھیں گے انشاءاللہ سحر، جادو، جن، شن، بھوت سب بھاگ جائیں گے۔ کسی پیر کی ضرورت نہیں، خود پیر بن جاؤ۔ پیر کو لاؤ گے نا، جن نہ بھی ہو تو انشاءاللہ چمٹ جائے گا۔ وہ پیر خود جن سے بڑا پیر ہوتا ہے، نہ بھی ہو چمٹا دے گا نا، تاکہ تم ہمیشہ اس کے محتاج رہو۔ دوسری دفعہ حج کے لیے آیا ہوں، کراچی مکہ عمرے کے بعد مدینہ سے قران کا احرام باندھا ہے۔ میرا بھائی جب آپ عمرہ کر چکے تھے، اب قران کا احرام کیسے باندھ سکتے ہیں؟ قران کا احرام آپ کو اپنے ملک کے احرام سے باندھنا چاہیے تھا۔ بہرحال ابھی آپ کا تمتع ہے، چونکہ بعض ائمہ کے نزدیک تو قران ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ذبح کا جانور ساتھ نہ ہو۔ کہتا ہے کہ ہم پیر پگاڑا صاحب کے مرید ہیں، ہر سال ہمیں ان کو چندہ دینا پڑ۔ میرا بھائی پیر پگاڑا تو ایک بہت بڑی عظیم شخصیت تھی، وہ تو مجاہد اعظم تھے، اور انگریزوں کے خلاف جہاد میں ہمارے علماء کے ساتھ مل کے انہوں نے کام کیا ہے۔ پیر جو گوٹھ مرکز تھا، اور یہ جو جماعت حر ہے، اسی لیے حر کہلاتے تھے کہ انگریز کے قانون کو نہیں مانتے، اور وہ اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی جو اولاد تھی نا، ان کو انگریز لے گئے، انہوں نے ان کو بھی انگریز بنا دیا۔
ہاں اب پیر صاحب کا نام ہے وہ بات نہیں رہی ہے. اب نہ پگ ہے نہ واڑو ہے، نہ پیر ہے نہ جھنڈو ہے. یہ تو زبردست چندہ نہ دو تو تمہیں اپنے ملک سے نکال دے گا. یہ تو جرمانہ ہے، چندہ تھوڑا ہے. اب تو وہ فیس نہیں، جرمانہ نذرانہ نہیں لیتے، ڈنڈے سے لیتے ہیں. ان کے باقاعدہ ہر ضلع میں فقیر ہوتے ہیں، وہ سارا سال وصولی کرتے ہیں حضرت کے لیے. میرے دوست ہیں، میں جانتا ہوں. اگر چائے کی دعوت کرو نا جی تو 5 لاکھ کی نظر دینی پڑتی ہے. کھانے کی دعوت کرو تو 10 لاکھ دینا پڑتا ہے. اور سائیں کے سامنے کوئی بندہ کرسی پہ یا چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے. بہرحال دعا کریں اللہ ہدایت دے. یہ تو وہ جو بڑے تھے وہ مر گئے. اب تو ان کا بیٹا ہے، اس نے ایک دفعہ مفتی محمود صاحب سے کہا تھا کہ جی میں 27 رمضان کا روزہ ضرور رکھتا ہوں، یعنی باقی رمضان ختم. اور کہنے لگا اس دفعہ مجھے امید نہیں ہے کہ 27 کا بھی رکھوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال جو ان کی اولادیں ہیں دعا کرو اللہ ان کو صحیح راستے پہ چلائے، اللہ ان کو اپنے باپ دادے کے مشن پر قائم رکھے، اللہ ان کو بھی کفر کے خلاف جہاد کی توفیق دے. میں ایک شیعہ لڑکی سے محبت کرتا ہوں. شیعہ لڑکی سے محبت کرتے اس کو کہو سنی ہو جائے پتہ لگ جائے گا. تیری محبت کا بھی پتہ لگ جائے گا نا کتنے پانی میں ہے. اس کو کہو تم اہل سنت بن جاؤ، شیعہ پہ لعنت بھیجو تو پھر میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا. وہ کہے کہ میں تم پہ لعنت بھیجتی ہوں، دفعہ ہو جاؤ. مرد اور عورتیں اکٹھے نماز پڑھتے ہیں بالکل غلط ہے. نہ عورت آگے ہو نہ برابر میں کھڑی ہو، مردوں کے پیچھے ہو. امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ حربی کافر سے سود لینا چاہیے. سب کا یہی قول ہے، لیکن حربی کافر ہو بھی تو ہو. مثلا آپ یہودی ہیں وہ حربی کافر، یا جہاں وہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں ان کا تو سارا مال لینا جائز ہے. سود کیا چیز ہے؟ عورت احرام کی حالت میں اپنے چہرے کے آگے، میری بیٹی جیسے گھونگھٹ نکالتے ہیں نا، یہ شادی کی رات گھونگھٹ کھینچ کے بیٹھی ہوتی ہے، اسی طرح گھونگھٹ کھینچ لی. جب مرد نہ ہو آگے کر لی. میری کسی بہن نے پرسوں اولاد نہ ہونے کی دعا کی درخواست کی. بہرحال اللہ جو بھی لا ولد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائے، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو صالح بنائے، اور جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کو خیر اور دین کے رشتے نصیب فرمائے. میں اولاد کی دوا بناتا ہوں جس کا فائدہ ہوتا ہے، علاج بھی فی سبیل اللہ کرتا ہوں. بہرحال گزارش یہ ہے کہ مجھے تو یہاں بیٹھ کے اعلان کرنے کا حق نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ دے دیں، فیس بک پہ دے دیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. اپنا نمبر دے دیں کہ جی میں دوا بناتا ہوں اور بناتا بھی اللہ کے لیے ہوں. دل میں برے برے خیال آتے ہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے. ہمارے دل میں ایمان نہ ہو تو شیطان کیوں ڈاکہ مارے؟ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایک بزرگ نے ایک طریقہ لکھا ہے، اس نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہو نا، شیطان ویسے سا ڈالے تم پھر 2 رکعت پڑھ لو، پھر ویسے تم پھر 2 رکعت، ساری رات پڑھتے رہو، آخر تنگ ہو کے وہ بھاگ جاتا ہے، پھر قریب نہیں آتا. وہ کہتا ہے اس کو وسوسہ ڈالا تو یہ نمازیں پڑھ پڑھ کے میری گردن توڑ ڈالے گا. میرے والد نے پہلے خود حج ادا کیا تھا، فوت ہو گئے. میرا دوسرا حج ہے، میں والد کے لیے حج بدل کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں نفل، چونکہ اپنا تو وہ کر چکے تھے. میرا ایک دوست 10 ذی الحج کو ملنے کے لیے آئے گا. 10 ذی الحج کو عمرہ کرنا ناجائز ہے. 9، 10، 11، 12، 13 5 دن عمرہ جائز نہیں ہے. آتے جاتے کبھی روڈ پر نماز پڑھنی پڑتی ہے. اگر صفیں متصل ہیں پھر ٹھیک ہے، نظر آ رہی ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں آتی نماز نہیں ہوتی. آگے آ جائیں پھر دوسری جماعت پڑھ لیں.
پہلے دن صبح سے لے کر 10 تاریخ کو سارا دن کنکری مارنی جائز ہے۔ 11 کو زوال کے بعد سے لے کر سارا دن ساری رات جائز ہے۔ 12 تاریخ کو زوال کے بعد سے لے کر سارا دن ساری رات جائز ہے۔ اگر 10 ذی الحج کو ہم نے احرام کھول کے مکے میں آئے طواف کے لیے، اپنی رہائش گاہ پہ جا کے تھوڑی دیر آرام کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ قربانی کی تکبیر جب ہوگی وہ لازماً نیت کرے کہ یہ فلاں کی طرف سے بکری ہے۔ جب نیت ہی نہیں ہوگی تو قربانی کیا ہوگی؟ میں نے اپنا حج کیا ہوا ہے، والد کی طرف سے حج بدل کرنے آیا ہوں، انہوں نے وصیت نہیں کی، کوئی بات نہیں، یہی ہے کہ اللہ یہ حج میرے والد کی طرف سے، بس ہر کام میں ان کی نیت کریں۔ حفیظ اللہ بھائی بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ بہرحال جو بدعتی امام ہو، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میرے مدنی پاک کا فرمان ہے، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو آدمی بدعتی کی عزت کرے اس نے دین اسلام کو گرا دیا۔ جب امام بناؤ گے تو اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ غصے پر قابو کیسے آئے گا؟ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وضو کر لو، نبی شریف پڑھ لو، اعوذ باللہ پڑھ لو، چلا جائے گا غصہ انشاءاللہ۔ ویسے غصہ ہوتا بڑا سمجھدار ہے، اپنے سے کمزور پہ آتا ہے، کبھی بڑے پہ بھی آیا ہے جو ایک تھپڑ کے 2 لگا دے، اس پہ کبھی غصہ آیا ہے؟ غصہ بیوی پہ آتا ہے بیچاری پہ، کیا کرے؟ نہ نکلنے کی، نہ رونے کی، نہ چیخنے کی، اس پہ جناب آئی جی بن کے چڑھ جاتے ہیں۔ مسافر روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، صرف 9 کو نہیں رکھنا۔ پچھلے سال ایک آدمی قربانی کرنے کے لیے گیا، لیکن رات کے 12 بجے تک نہیں کر، کوئی بات نہیں، چاہے ساری رات گزر جائے۔ وہ کہتے ہیں وہاں کوئی بندہ میری بات سنتا ہی نہیں، وہ جانتے نہیں تمہاری بات سنیں کیسے، کوئی عربی بولنے والا ساتھ ہے جاؤ تو سنیں گے نا۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے نفلی عمرہ یا حج یا طواف کریں انشاءاللہ، ان کو سارے عمل ٹھیک ہیں۔ قربانی کا فریضہ قربان کا جانے سے رہ نہ جائے، آسانی سے میرا بھائی وہاں نہ ہو تو مکے میں کسی سے بات کر لو نا، یہاں مکے میں آگے کر لینا، ضروری تو نہیں ہے کہ مینا کی قربان گاہ میں جاؤ۔ ہم تو مکے میں کرتے ہیں، ویسے ہمارا تو حج خیر مفرد ہوتا ہے، حج مفرد والے پر بکری ہوتی ہی نہیں، اور جو ہماری اضحیہ ہے، جو قربانی ہے اصل، وہ ہم پاکستان میں کرتے ہیں تاکہ غریب لوگوں کو فائدہ بھی تو پہنچے۔ الحمدللہ ہماری تقریباً 20 بکریاں ہوتی ہیں، اللہ کا شکر ہے، تو وہاں کرتے ہیں ہم تاکہ مدرسے والوں کو، غریبوں کو کھانے کو ملے۔ قربانی کے پیسے جمع کرائے ہیں، بہرحال جو جمع کرائے ہیں نا، بس دعا کرو اللہ قبول کرے، ورنہ حنفی مسلک میں وہ قربانی نہیں ہوتی۔ بہرحال ایک موٹی بات یاد رکھو، اگر آپ کو 15 دن یہاں بن جاتے ہیں تو آپ مقیم ہیں، نہیں ہے تو آپ مسافر ہیں۔ اپنے والدین یا رشتہ داروں کی قبر پر جا کر السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون، اور ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کی قبروں کو باغ جنت بنا۔ گھر میں بیٹھ کر بھی پڑھ کے ثواب دے سکتے ہیں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد سعی کرنے کے پھر حلق کس بات کا؟ حلق تو مینا میں کرا چکے ہیں، کپڑے پہن چکے ہیں، احرام کھل گیا ہے، اب طواف کے بعد کون سا ہے آپ نے پھر دوبارہ حلق کرانا ہے؟ جو بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ مجھے آپ کی داڑھی اچھی نہیں لگتی، وہ توبہ کرے میری بیٹی،
ایسا کہنے سے بعض ائمہ کہتے ہیں وہ کافر ہو جاتی ہے اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں توبہ بھی کرے اور نکاح بھی دوبارہ کرے. تبلیغی جماعت میں نکلنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے. بالکل دین سیکھنے میں ثواب زیادہ ملتا ہے. جب حرم کی ایک نیکی 700 نیکیاں ملتی ہیں ایک قدم پر اور ایک نیکی ہے 1 لاکھ کی, کتنا بنے گا؟ تو جب تم دین کے لیے نکلو گے اس کا ثواب تو زیادہ ہوگا. چلو تم نکلو نہ تو اعتراض تو میں کیا کرو. اعتراض وہی کرتے ہیں جنہیں کبھی دین کے لیے ایک دن بھی نہیں لگایا. ہم جوائنٹ فیملی میں ہیں, اگر میں بتائے بغیر کسی مسکین عمرے پر بھیج دوں جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. تیرہ دن حج کو اگر رہیں گے تو پھر مینا میں صبح کو کنکریاں مار کے آ جائیں اور مکے میں آ کے جمعہ پڑھیں, یا اگر زوال کے بعد مارے وہیں بھی جمعہ پڑھ سکتے ہیں. مینا میں بھی جمعہ ہوگا انشاءاللہ. اگر 9 ذی الحجہ کو مزدلفہ پہنچنے تک مغرب عشاء قضا ہونے کا, مغرب تو قضا کا تو معنی ہی کوئی, آدھی رات کو پڑھو گے تب بھی وہ ادا ہے. ہاں اگر خدا نہ کرے اندیشہ ہو کہ صبح صادق ہو جائے گی, راستے میں پڑھ لو. ایک بندے نے ایئرپورٹ پہ 2 رکعت نفل پڑھے, احرام باندھا, نیت کیا, پھر ایک دن 1 رات رہ گیا, اگلی رات کو روانہ ہوا. اگر اس نے احرام نہیں کھولا اسی میں رہا تو ٹھیک ہے, اگر احرام کھول دیا دم پڑ گئی. 1-2 مچھر بھی مارے تھے وہ کوئی بات نہیں, جتنے مچھر ملے مار ڈالو. بہرحال امام جہاں بھی کھڑے ہوں ان کے آگے والی صف اسی طرف نہ کھڑے ہوں. ہم سعودی عرب میں 500 کلومیٹر مکے سے دور مزدوری کرتے ہیں, میقات سے احرام نہیں باندھا, دم واجب ہو گیا. بالکل ابھی آپ حج کرو, حج کے بعد اپنے میقات سے عمرہ بھی کرنا اور دم بھی دے دینا. ابھی صرف حج کا فکر کرو. کثرت احترام کے لیے 1-2 رات کو اعوذ باللہ پڑھا کریں, لا حول پڑھا کریں, آیت الکرسی پڑھا کریں, باقی کسی حکیم سے دوائیں لیں. اللہ حج قبول فرمائے. اگر ایک عورت کی حیض کی عدت کبھی 3 کبھی 4 کبھی 5 دن ہے تو 5 دن پورے کرے تاکہ تسلی ہو جائے کہ وہ پاک ہو گئی ہے. ایک آدمی نجران سے جدے آیا, جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہو, تو جدے سے آیا ہے نا. میری بیوی نے عدالت کے ذریعے مجھ سے طلاق لی ہے, میں نے دستخط وغیرہ نہیں کیے اور نہ میری نیت تھی طلاق دینے کی. بہرحال قانونی طریقے سے تو طلاق ہو گئی خلو میں, لیکن جب ایک عورت تمہارے خلاف عدالت پہنچ گئی, چھوڑو, دفع کرو, طلاق دے دو, تم کیوں گناہگار رہو. حضور پاک کا جنازہ ہوا ہی نہیں, اللہ کا نبی معصوم ہے, اس کو دعا کی ضرورت ہی نہیں. دعا تو ہم گناہگاروں کے لیے ہوتی ہے, اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا. حضور پر تو صحابہ نے 10 آدمی کھڑے ہوتے تھے, صرف درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے. شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کا حق کھایا تھا تو اب آپ دے دیں, آپ ادا کر دیں نا. اللہ کے بندے کو شرم تو کرو, جنہوں نے اپنی ساری جائیداد حضور کے نام پہ لٹا دی. سیدہ عثمان نے حضرت بی بی فاطمہ کے نکاح کا سارا خرچہ برداشت کیا. سیدنا عثمان نے بیر روما خرید کر کے مدینے والوں میں وقف کیا. وہ بی بی فاطمہ کا حق کھا جائیں گے؟ کوئی عقل کی بات ہے بنا.
بھئی میرا بھائی بکریاں آپ کو مینا میں بھی مل سکتی ہیں، مکے میں بھی منڈیاں ہیں، جبل نور کی طرف بھی ہے، کاکیہ کی طرف، جہاں سے مرضی ہے لے لو۔ بہرحال آپ والدہ کے حج کی نیت کریں، والدہ کا حق زیادہ مقدم ہے باپ سے۔ عمرہ مکمل کر چکے ہیں، 3 یا چوتھے چکر میں میرا وضو ٹوٹ گیا، میں نے دوبارہ طواف کرایا، ٹھیک ہو گیا، دوبارہ طواف کرایا تو کوئی گناہ نہیں۔ عورت بغیر محرم کے طواف کر سکتی ہے، کر سکتی ہے، طواف الوداع بھی کر سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ اب ریاض سے آ گئے ہو، حج کے بعد عمرہ بھی کرنا، دم دینا، اب تو آپ مکے سے احرام باندھیں گے، میقات سے عمرہ کر لیا، اب مکے سے بیٹھ کے حج کا احرام باندھے گا۔ کہتا ہے کہ میں نے صفا مروہ کے 3 چکر لگانے کے بعد، پتہ نہیں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہوٹل آ گیا، بعد میں چکر پورے کر لیے تھے، میں نے 3 چکر کے بعد احرام کھول دیا تھا اور حلق بھی کروا دیا تھا، دب پڑ گئی، صفا مروہ پوری ہوئی نہیں۔ یہ جو ہے نا جی اپنا، یہ ہندوستان کے کسی اللہ والے کا ذکر ہے، شاید حضرت نظام الدین اولیاء کا ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تکبیر اولیٰ بھی قضا نہ ہو، تہجد بھی قضا نہ ہو، کوئی نہ نکلا تو بادشاہ التمش نے پڑھایا تھا۔ ہم نے حج افراد کیا، طواف اور صفا مروہ بھی کر لیا، طواف زیارت کا، پھر صفا مروہ۔ میرا بھائی جو احرام باندھ کے نیت کر کے نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑے، پھر احرام میں رہے، پھر وہ طواف زیارت کے بعد صفا نہیں دوڑے گا۔ حج افراد ہو یا کوئی حج ہو، طواف زیارت تو فرض ہے۔ احرام کی حالت میں دھوپ کا چشمہ لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں، بینک کی نوکری کرنا بہتر نہیں ہے، دوسری ڈھونڈتے رہو، جب مل جائے تو چھوڑ دو۔ ہم ریاض سے آئے، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم پڑ گیا، اب آپ کا حج تو افراد ہی ہے نا، عمرہ کر لیا تو مت تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مردوں کے پیچھے عورت نماز میں نقاب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز میں اگر احرام کی حالت میں عورت آنکھوں پر ڈارک یعنی گلاسز اینک پہنے جائز ہے، احرام کی حالت میں سگریٹ پی سکتے ہیں، احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ بہرحال میری جہاں کا رہائش ہے، وہاں دونوں مسجدوں میں بدعتی امام ہیں، تو آپ کسی اور جگہ نماز پڑھیں، ورنہ اپنی جماعت کرائیں۔ اگر مکے میں قیام 30 دن ہے، پھر آپ مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں۔ آپ میرے لیے دعا کرتے